اس کو کہتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا کیا تم سمجھے نہیں جب رسول اللہ بستر پہ سلا رہے تھے تو فرمایا علی صبح اٹھنا اور امانتیں دے کر فلاں مقام پر آ جانا. اس وقت علی کو یقین ہو گیا کائنات کا نظام بدل سکتا ہے لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ نبی نے فرمایا علی صبح اٹھنا تو علی صبح ضرور اٹھے گا. جو رات کو سلا رہا ہے وہ صبح اٹھنے کی گارنٹی بھی دے رہا. مولا کائنات نے ہاتھوں کی تلواروں کو نہیں دیکھا, مولا کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو دیکھا. ایمان اس کو کہتے ہیں. مومن یہ ہوتے ہیں اور جن کو ایسا ایمان نصیب ہو جاتا ہے پھر ان کے دلوں سے غم بھی ختم ہو جاتا ہے, خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر وہ یقین نہیں. مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نماز کی طرف آئیں گے تو ملے گا کیا؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں مفاد پرستی ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہ کام کرو تو بولے گا اس سے کیا ہوگا, یہ پھل کھاؤ تو کہا اس سے کیا ہوگا, یہ پھول لو تو اس سے کیا ہوگا. آپ کچھ بھی کریں انسان کے اندر ایک بات ہوتی کہ اس سے ہونا کیا ہے. تو جب اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو انسان کے دماغ میں آتا ہے اس سے ہوگا کیا, تو کہا حی علی الفلاح, کامیابی ملے گی. تو یہ جو مؤذن کھڑے ہو کے بول رہا ہے حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح نماز پڑھے گا تو کامیابی ملے گی, یہ اپنے باپ کی بولی بول رہا ہے, یہ اپنے دادا کی بولی بول رہا ہے, یہ اپنے پردادا کی بولی بول رہا ہے. یہ بولی کس کی بول رہا ہے؟ تو یہ بولی محمد الرسول اللہ کی بول رہا ہے. اذان کے الفاظ کس نے دیے؟ حضور نے دیے. تو جب مولا کائنات کہنے کہ میں تلواروں کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو رسول اللہ کے جملوں کو دیکھ رہا تھا. اب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں کامیابی ملے. ہم کہتے پاگل ہو گئے ہو, اب کسی مولوی سے پوچھ رہے ہو کیا کرو گے تو کامیابی ملے گی, کسی مفکر سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے تو کامیابی ملے گی, اب کسی خطیب سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے تو کامیابی ملے گی. جب 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام یہ متعین کر گئے حی علی الصلاۃ, نماز پڑھو, حی علی الفلاح, تمہیں کامیابی ملے گی. تو تم سیاسی حالات کیوں دیکھ رہے ہو, تم سماجی حالات کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب حضور نے یہ متعین کر دیا حی علی الفلاح, نماز کی طرف انسان نہیں آتا, جس کے قدم نماز کی طرف بڑھتے ہیں اس کے قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ حی علی الفلاح کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایمان تو لانے کی بات زبان سے کرتے ہو, ایمان کیسے لائے؟ جب نبی نے کہہ دیا حی علی الصلاح کے بعد حی علی الفلاح یقینی ہے, یعنی تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں چل رہے ہیں. اگر تم مسجد کی طرف جا رہے ہو تو حی علی الفلاح کی طرف جا رہے ہو. اور فلاح عربی زبان کا وہ جامع ترین الفاظ ہے حی علی الفلاح, بلکہ فلاح ایسے الفاظ ہے. فلاح اس کو کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز کی کامیابی نہیں, اگر تم مسجد کی طرف جا رہے ہو, صلاح کی طرف جا رہے ہو تو فلاح تمہاری طرف آ رہی ہے. یعنی تجارت کی فلاح, علم کی فلاح, سیاست کی فلاح, تہذیب کی فلاح, تمدن کی فلاح, کلچر کی فلاح, حسن کی فلاح, اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی فلاح, گھروں میں برکتوں کی فلاح, گھروں میں سکون کی فلاح. بلکہ صرف گھر کے اندر کی فلاح نہیں, قبر کے اندر کی فلاح, میدان محشر کی فلاح, جنت کی فلاح, اللہ کے دیدار کی فلاح, مصطفیٰ جان رحمت کے قرب کی فلاح. لیکن کوئی نبی کے جملوں پہ یقین کرنے والا علی کی طرح پیدا تو ہو. لوگ کہتے ماحول خراب ہے, میں نے کہا ماحول سے ڈرنا کیا ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا تو صلاح کی
مولانا کوئی ایسا لاہ عمل دیجئے جس سے قوم ترقی کرے. میں نے کہا کون لاہ عمل دے گا؟ حضور تو دے چکے، آقا تو دے چکے، استعمال کون کرے؟ بات اتنی ہے کہ لوگوں کو خطیب کی بات پہ یقین ہے، لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی بات پہ کتنا ہے؟ وہ یقین پیدا کرو. الذین آمنو، غم ختم ہوں گے، کوئی یقین تو پیدا کرے.